آپ ذرا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی مخلوق جب مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا فرمایا، آقا علیہ السلام کا نور اور اللہ تبارک و تعالیٰ معبود اور سب سے پہلے عبادت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے۔ اچھا ایک بات اور، یہ بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور بتا دیں تمہید کے طور پر کہ عام طور سے لوگ کہتے بولے حضرت سنیوں کے اسٹیج میں پہلے دن جو ہے توحید پہ بیان ہوتا ہے، پھر رسالت پہ، پھر خلفائے راشدین پہ، پھر سادات کرام پہ، اور پھر کربلا پہ جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ ڈائریکٹ اس لیے نہیں شروع کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ والا کوئی اور ہے اور ہم لوگ جو ہے ڈائریکٹ نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سنی، ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی طریقہ سکھایا ہے اور ہم کو وہی طریقہ پسند آتا ہے جو ہم کو طریقہ امام احمد رضا خان سے ملا ہے۔ ہم کو وہی طریقہ پسند آتا ہے جو حضور تاج الشریعہ نے عطا فرمایا۔ ہم کو وہی طریقہ پسند آتا ہے جو حضور مشہود ملت نے عطا فرمایا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا کہ پہلی تاریخ میں جب بھی گفتگو ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اوپر روشنی ڈالتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ستودہ صفات، اس کی ہر صفت قابل تعریف۔ اب آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت ساری چیزوں سے پاک ہے نا، جھوٹ نہیں بولتا تو بولے عیب آ گیا، دھوکہ نہیں دیتا تو لوگوں نے کہا کمی آ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود سبحان ہے، ابھی انشاءاللہ اس پر روشنی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک واجب، ایک ممکن، ایک محال۔ واجب جس کا وجود ضروری ہوتا ہے ہر حال میں جس کا وجود ضروری ہے اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب ہے، اور ممکن اس کو کہا جاتا ہے جو نہیں تھا ہو گیا نہیں رہے گا، نہیں تھا ہو گیا نہیں رہے گا، اس کو ممکن کہا جاتا ہے۔ محال وہ جس کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن پر قادر ہے، اس لیے کہ اگر واجب پر قادر مانو تو لازم یہ آئے گا اللہ تعالیٰ دوسرا خدا پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور دوسرا خدا کا ہونا یہ محال بالذات ہے، اس لیے کہ ہمارا مولا ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ بہت سارے موقع ایسے بھی آئے کہ لوگوں کو آزمایا گیا، یہ کہا گیا سجدہ ہی تو کرنا ہے، تم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو، مسجد کے اندر جاتے ہو ادھر سجدہ کرتے ہو، اگر تم وہاں سے ہٹ کر کے پتھر کے سامنے سجدہ کر لو، سجدہ تو ہو رہا ہے، وہ بھی سجدہ یہ بھی سجدہ ہے، کیا فرق ہے؟ دباؤ ڈالا گیا۔ اگر آج کے حالات ہوتے تو لوگ کہتے چلو بابا سجدہ کر لو معاملہ ختم ہو جائے گا، سجدہ ہی تو ہے، اگر قبلے کی طرف سجدہ کرے تو بھی ایک پتھر کی طرف سجدہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہاں سے ہٹ کر کے دوسرے اسٹیچو کے سامنے چلے جائے اور وہاں جا کر کے سجدہ کر لے تو وہ بھی تو پتھر ہوتا ہے۔ لیکن پیارے یاد رکھو ہر سجدہ عبادت نہیں ہے، اگرچہ سجدہ ہوتا ہے لیکن ایک وہ سجدہ ہے کہ بندہ کرے تو ایمان سے جاتا ہے، ایک وہ سجدہ ہے کہ بندہ اگر کر لے تو اس میں ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ سجدہ دونوں ہوتے ہیں لیکن فرق بڑا ہو گیا۔ آپ ذرا دیکھتے چلے، مثال دیتا ہوں، ہر سیم دکھنے والی چیز اس کے اوپر سیم حکم لگے ضروری نہیں ہوتا۔ داڑھی میں بھی بال ہوتے ہیں، بغل میں بھی بال ہوتے ہیں، بال دونوں ہے، یہ بتاؤ کیا بغل کے بالوں کو بچایا جاتا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں حضرت بغل کے بال کو صاف کرنا یہ سنت ہے۔ ہم کہیں گے پھر داڑھی کے بالوں کا کیا؟ تو بولیں گے آپ بچانا سنت ہے۔ ہم کہیں گے پیارے دونوں تو بال ہیں، دونوں ایک جیسے دکھ رہے ہیں، ایک بال کو کاٹو تو ثواب ملتا ہے، دوسرے بال کو سنبھالو تو ثواب مل رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بال ہے، دونوں بال دکھ رہے ہیں، جیسے سجدہ ہے، یہ خدا کو ہو رہا ہے، ایک سجدہ غیر خدا کو ہو رہا ہے۔ سجدہ ہی تو ہے، ایک ایمان میں تازگی لاتا ہے، ایک ایمان سے باہر کر دیتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بندہ مومن کھڑا ہو جائے گا، ہم اپنی شریعت میں اپنی طبیعت کے مالک نہیں ہے، ہم اپنی شریعت میں وہی کرتے ہیں جو ہمارے رب کا حکم ہوتا ہے، جو رسول اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا بغل کے بال کو ہٹا دے تجھے ثواب مل جائے گا، رسول اللہ نے فرمایا چہرے کے بال کو سنبھال لے، اللہ تعالیٰ تجھے انبیاء کے طریقے پہ چلنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ، ذکر شہدائے کربلا، حضرت۔ وقت کم ہے، یہیں پہ ذرا دیکھتے چلے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے ایشور نے چاہا تو ختنہ شدہ پیدا ہونا چاہیے تھا نا،
ایک ہی کھال تو ہے. اعتراض یہ پڑا, ہم کہتے ہیں پیارے ہماری ذات کا بھی ہمارا اختیار نہیں ہے, ورنہ اگر بولو کھال کھال برابر ہے, دونوں کا حکم سیم ہوتا تو گلے کی کھال کاٹے اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہا گلا دو طریقے سے کاٹا جاتا ہے. ایک گلا وہ ہے جو کاٹا جاتا ہے تو گستاخ کا کاٹا جاتا ہے, علماء نے اس پہ گفتگو کی, الگ معاملہ ہے. اور ایک گلا وہ ہوتا ہے جو جانور ذبح کرنے کے ٹائم پہ, قربانی کے ٹائم پہ چلایا چھری, اور 7 شرطوں کے ساتھ چھری چلا دیا, اللہ نے حلال ٹھہرا دیا. اگر 7 شرطوں میں سے کوئی ایک کمی آ گئی تو وہ جانور حرام ہو گیا. کہا کھال کھال ہے, گلے کی کھال کاٹو تو خودکشی ہے, ختنے کی کھال کاٹو تو کیا ملے گا؟ تو کہا پیارے ایک دم کھال کھال ہے, بال بال برابر نہیں, کھال کھال برابر نہیں. میں تو کہتا ہوں میاں مال مال برابر بھی نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی ہے صبح سے لے کر کے شام تک گونڈی ہے, مستری ہے, کام کر رہا ہے, 500 کما کے لایا, اور لانے کے بعد راشن کی دکان پہ گیا اور چاول خرید کر کے لایا, اور خریدنے کے بعد پلاؤ بنوایا, بچے نے مل کر کے کھایا. کہا واہ زبردست ثواب کا کام کر لیا. کہا کیا ثواب ملا؟ کہا وہ الادب المفرد کی حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا جو تو کھائے وہ صدقہ ہے, جو تو اپنے بیوی کو کھلائے وہ صدقہ ہے, جو تو اپنے بچوں کو کھلائے وہ صدقہ ہے. کہا حلال کمائی لے کر کے آیا ہے, ہر لقمے پہ اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما رہا ہے. اور وہیں پر ایک لکھا گھومتا ہوا آیا اور گیا, وہی راشن کی دکان پہ تالا توڑا, اسی گونی سے چاول نکالا, اب آیا پکوا رہا ہے. بتاؤ کیا حلال ہے کہ حرام کھا رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے چوری کا مال ہے, حرام کھا رہا ہے. کہا بال بال برابر نہیں ہے, مال مال برابر نہیں ہے, کھال کھال برابر نہیں ہے. تو یہ اس سے کلیئر ہو گیا پیارے, جب بال بال برابر نہیں ہو سکتے ہیں, مال مال برابر نہیں ہو سکتے ہیں, کھال کھال برابر نہیں ہو سکتے ہیں, تو یہ کلیئر ہو گیا سجدہ سجدہ برابر نہیں ہو سکتا. وہ سجدہ کفر کی طرف لے کر کے جائے گا. یہ سجدہ تو جب کرے گا اللہ تجھے تازگی عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور ایک بات یاد رکھو پیارے, آج لوگ بولتے ہیں ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے, گھوم ٹہل کے اللہ کو خوش کر لو گے, باہر بیٹھ کر کے پب جی کھیل کر کے اللہ کو خوش کر لو گے؟ آؤ حضور سے پوچھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کرنا ہے. حضور نے فرمایا دیکھو روز سے میں جب اللہ تعالیٰ کا جلال غضب پر ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ جلال فرمائے گا, تو کوئی کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ رب کے سامنے جا کر کے کلام کرے. لیکن میں جاؤں گا, اور جانے کے بعد آقا نے فرمایا رب کو منانے کا انداز یہ ہوگا کہ میں سجدے میں سر رکھ دوں گا, میرا رب سجدے سے راضی ہوگا, اور میرے صدقے میں دوسروں سے کلام فرمائے گا. معلوم یہ ہوا رب کو خوش کرنا ہے, ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ مسجد کے اندر سجدہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پریشانی آئے, آج پریشانی آتی ہے یہاں جانا وہاں جانا, اور گونڈی میں جیسے مالیگاؤں میں ہر گلی میں بابا ہے, ویسے گونڈی میں بھی بابا ہے. جتنے بڑے بال ہوتے ہیں بابیت اتنی بڑی ہوتی ہے, جتنی انگوٹھیاں ہوتی ہیں اتنے بڑے بابا ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں پیارے اگر بڑے بال رکھنے سے کوئی ولی ہوتا تو تمہارے گھر کی ہر عورت, جو عورت ہے, چاہے بیٹی ہو, چاہے بہن ہو, چاہے ماں ہو, ان کے تو بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. جاؤ اب ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ. وہ بولے کہ میاں جی ابھی تک تو ڈنڈے سے مارتے تھے, اب آ کے ادب سے کھڑے ہو, تو کہنا کہ بال بڑے ہیں, بڑے بال ہونے سے لوگ ولی ہو جاتے ہیں, تو اب ولیہ ہو گئی آج ہی معلوم پڑا ہے. اور اگر کوئی انگوٹھیاں پہننے سے ولی ہو جاتا تو میں کہتا ہوں شادی کے موقع پر عورتیں دلہن لینے کے لیے نہیں جاتی ہیں بلکہ ولیہ لینے کے لیے جاتی ہیں, کیونکہ ان کی 10 ہاتھوں میں جو انگوٹھیاں ہوتی ہیں. معلوم یہ ہوا ایڑا بنانا بند کرو اور سنیوں کو ایڑا بنانا ختم کر دو. اور سنی ایڑا بن بھی نہیں سکتا کیونکہ سنیوں نے احمد رضا کو مانا ہے, اور احمد رضا نے مدینے تک پہنچا دیا. یہ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے. آپ ذرا دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا. بیٹا نیچے رکھ دینا, یہ جو ایسی چیز ہے نا اچھے بگاڑ دیتی ہے. صحیح بات ہے نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اس بچے کو سلامت رکھے, حافظ بنا دے, عالم بنا دے, حضور مشہود ملت کا سچا جانشی بنا دے. جی بچے ماشاءاللہ اللہ برکتوں سے نوازے. مسئلہ کیا ہے, بیان کے دوران ڈسٹرب ہو جاتا ہے,
اور کوئی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی جس کے اوپر چڑھ جائے وہ اچھے اچھے بگڑ جاتی ہے, سمجھے کہ نہیں, وہ اچھے اچھے بگڑ جاتے ہیں. یہ چڑھنا نہیں چاہیے, دبنا چاہیے. جس نے اس کو دبا دیا وہ اچھل گیا, اوپر آ گیا, اور جس کے اوپر یہ غالب آ گئی وہ نیچے چلا گیا. میری بات سمجھے کہ نہیں؟ اگر سمجھ گیا تو بول دیا کرو یار, بہت سی لوگ بولتے ہیں یار. آج کے دور میں بہت ساری باتیں جو بولنی تھی, بہرحال وقت مختصر ہے, 10 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. اور انشاءاللہ کل جلدی آئیں گے کہ دیر سے آئیں گے؟ آئیں گے؟ ارے ہاں یا نا, جلدی آئیں گے دیر سے آئیں گے؟ ایک بات اور بتا دوں, میرا مزاج, میں اپنا مزاج بتاتا ہوں. جس کو آنا ہے آئے, وہ اپنے فائدے کے لیے آئے گا, ورنہ یہ علماء کافی ہیں, اور علماء نہیں ہے تو ایسی محفل میں فرشتے ضرور آتے ہیں. وہ سن لے, کام ختم, اپنا کام پورا ہو گیا. فرشتے تو گواہی دیں گے اللہ کے سامنے جا کے نا. میرا پوچھے گا کہاں گئے تھے, کہاں محفل حسین میں گئے تھے. بخاری شریف کی حدیث ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ مولا گیا تھا, تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے, امام حسین کا ذکر کر رہے تھے. فرشتے گواہی دے دیں گے اللہ کے سامنے, کافی ہے. ورنہ کرامت کاتبین لکھ رہا ہے, گنڈی میں بیان ہو گیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جلدی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو امام حسین کو حاضر و ناظر مان کر کے بولو آئیں گے. ہاں جی, ایک کو پکڑ کے لائیں گے نا, پکڑ کے. وہ والا پکڑ کے کہیں اور لے کر کے جاتا ہے تو بولنا رے بھیا, شیطان کا ساتھی نقصان میں رہتا, انسان کا ساتھی جنت میں جاتا. کہا ابلیس کا ساتھی مور ہوا, جنت سے بھگا دیا گیا. ابلیس کا ساتھی سانپ ہوا, جنت سے اتارا گیا. کہا یار نقصان کیا ہوا؟ کہا جنت سے بھگایا گیا, یہی بہت بڑی بات ہو گئی نا, سب سے بڑی سزا. کہا اس کے علاوہ, کہا مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن پاؤں بڑا بدصورت ہے. کہا کیوں؟ کہا سزا ملی ہے شیطان کا ساتھ دینے کی, شیطان کا جوڑی دار بنا اس لیے سزا ملی ہے. کہا واہ واہ واہ, سانپ کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے. کہا سزا ملی, ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے. تو اگر دوست گڑبڑ ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں, اس لیے گڑبڑ کو دوست مت بنانا. معلوم ہے وہ ایسا دوست بنے گا جس کو مصطفیٰ نے مدینے سے مسجد نبوی سے بھگایا ہے. اور یاد رکھو, جو امام حسین کا ماننے والا ہوگا, امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے, اور آئے گا محبت میں آئے گا. امام حسین بلا کے خالی محفل میں نہیں بٹھاتے, جب وہ بلاتے تو ڈائریکٹ جنت میں جگہ عطا فرماتے, ڈائریکٹ جنت میں جگہ. یہ مختار ہے, آئیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو زور سے یار. ویسے خیر پیر صاحب کا وعدہ بھول جاتے تو مقرر صاحب, صحیح ہے نا, پیر صاحب کا وعدہ بھولے بیٹھے ہم لوگ. جی تو بنا, کچھ ماحول بنا کہ نہیں بنا؟ اگر بنا تو ایک بار اپنے فارم ہاؤس میں درخت لگاؤ یار. نہیں سمجھے؟ لوگ دنیا میں اپنا فارم ہاؤس بناتے ہیں, جھاڑ لگا کے, یہ لگا کے, وہ لگا کے. ہم سنی کہتے تم دنیا میں لگاتے رہو, جنت آخرت کی ہم لوگ اپنا فارم ہاؤس جنت میں بناتے ہیں. تمہارے دنیا کے فارم ہاؤس میں شراب ہے جو ناپاک ہے, ہمارے جنت کے فارم ہاؤس میں شراب طہور ہے. تم یہاں پر رہو گے, عیش کرو گے, عیاشیاں کرو گے, شباب کباب کا معاملہ ہوگا جو حرام ہے. وہاں اللہ تعالیٰ فارم ہاؤس میں جب جگہ عطا فرمائے گا تو حور کو تمہارے نکاح میں جگہ عطا فرمائے گا. تو وہاں کا فارم ہاؤس بنانے کا ایک بار اور فارم ہاؤس میں لگنا چاہیے یار. اچھا ایک چیز اور یادگار رہتی کا, یہ اس تاریخ کا کہتے فوٹو, پہلے فوٹو ایلبم چلتا تھا. اگرچہ مسئلہ کیا, علماء یہی کہتے حرام ہے, ہم لوگ موقف تاج الشریعہ پہ قائم ہے. لیکن علماء وہ جو پہلے شادی ہوتی تھی ایلبم بناتے تھے, کہا یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, تب کی فوٹو ہے, تب کا فوٹو, یہ تب کا فوٹو. ایسے ہی ہوتا تھا نا, یادگار فوٹو ایلبم دیکھ دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے. جنت میں جاؤ گے نا تو جھاڑ دیکھ دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے. اچھا یہ اشرفیہ غیر نواز کے پروگرام میں گیا تھا, مالے گاؤں کے مصباحی صاحب آئے تھے, ان کا بیان سن کر کے سبحان اللہ بولا تھا تو یہ جھاڑ لگا تھا. گونڈوی صاحب نعت پڑھ رہے تھے, بڑا مزہ آیا تھا جھوم کر کے, تب میں نعت بولا سبحان اللہ بولا تھا. یہ اس کے نام پہ ماشاء اللہ مولانا مظہر صاحب نے لبیک کہا تھا تو وہ صدا لگائی تھی, بلایا تھا, لبیک کہتے ہوئے سبحان اللہ بولتے ہوئے گئے, تب یہ جھاڑ لگا تھا. سمجھے نا, وہاں پہ جا کر خوش ہو جاؤ گے, یادگار ہوں گی وہاں پر. یہ سب یادگار کی چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے جس پر میں بولنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ پہلا دن ماحول بنانے میں سب چلا گیا. جی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت کے نمونے دکھاتے. چند باتیں پیش کرتا ہوں, 5 منٹ بہت بڑی باتیں پیش کر جاؤں گا. درود پاک پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کا انسان آج حالات اتنی خراب ہے کہ مسلمان سوچتا ہے جاؤں گا تو مار دیا جاؤں گا, کچھ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, کچھ کروں گا تو ذلیل ہو جائے گا. بہت ساری باتیں انسان بولتا رہتا ہے, لیکن ذرا سوچو, میرا مولا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے موت و زندگی کا مالک ہمارا اللہ ہے, عزت و ذلت دینے والا ہمارا اللہ ہے, ہر چیز عطا فرمانے ہمارا اللہ ہے. اور ذرا اللہ کی قدرت دیکھو. یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ملک شام سے جا رہی ہے. ایک ظالم بادشاہ, معلوم حضور نے فرمایا دنیا کی جتنی خوبصورتی ہے ساری خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ کو عطا فرمائی ہے. ان کی خوبصورتی کا آدھا جمال اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. ذرا تصور کرو کتنی خوبصورت ہوگی. وہ ظالم بادشاہ جو ملک شام میں تھا اس کی سرحد پر موجود ہے, اور جب بھی دیکھتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو لے کر کے جا رہا ہے تو وہ پکڑ لیتا, چھین لیتا اور اس کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا. چنانچہ حضرت ابراہیم کا گزر ہو رہا ہے اور بادشاہ کے کارندے وہاں پر موجود ہیں, اور بادشاہ کے کارندوں نے ابراہیم سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میری بہن ہے. حضرت ابراہیم نے توریہ کا استعمال 4 جگہ کیا ہے, انشاءاللہ بتائیں گے کوئی ٹائم پہ. 10 دنوں میں توریہ کس کو کہا جاتا ہے. کہا میری بہن ہے, حالانکہ بیوی تھے, اور اس کے باوجود پکڑ لیا گیا. حضرت سارہ کو لے کر کے جانے لگے. لوگوں نے سمجھا حضرت سارہ جا رہی ہے, اب ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھو جو بندہ اللہ کی ذات پر جیسا ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں میرے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں, جیسا گمان ویسا فیصلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھین کر کے آگ کو لے جایا جا رہا ہے. چنانچہ وہ بادشاہ جو ظالم و جابر تھا حضرت سارہ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا. وہ بڑھا, تفسیر روح البیان کے اندر آیا, ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا, بیکار ہو گیا, کام نہیں کر رہا تھا, ہاتھ نہیں لگا پایا. اس کے بعد ہاتھ کو نیچے کرنے کے بعد کہتا ہے اے خاتون تیری وجہ سے میرا ہاتھ ایسا ہو رہا ہے, اگر تو دعا کرے گی تو میرا ہاتھ صحیح ہو جائے گا. ظلم کرنا چاہتا تھا, ہاتھ بڑھایا ہے, ہاتھ بیکار ہو گیا, آج انہی کی دعا ہو لے رہا ہے. اور کہتا ہے دعا کرے تو سارا نے ہاتھ اٹھایا, اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو درست فرما دیا. پھر اس کے بعد بری نیت آ گئی, پھر ہاتھ لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا, جیسے ہی بڑھایا پھر ہاتھ شل ہو گیا. 3 بار ہاتھ بڑھایا, 3 بار ہاتھ شل ہو گیا, بیکار ہو گیا. حضرت سارہ کی دعا سے اچھا بھی ہو گیا. ذرا سوچو جب آتے سارہ کی دعا میں اتنا کرم ہے, اتنا دم ہے, تو مصطفیٰ کی دعا میں کتنا دم ہوگا. مصطفیٰ کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے کتنا دم دیا ہے. ارے میرے نبی کی دعا کا معاملہ یہ ہے, اجابت کا صحرا, عنایت کا دعا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. آقا جب دعا کرتے ہیں بے دم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دمدار بنا دیتا ہے. یہ مصطفیٰ کی دعا کی برکت ہے. حضرت سارہ کو 3 بار ہاتھ لگایا, کچھ نہ کر سکا. اس کے بعد حضرت سارہ سے کہتا ہے آپ کی طرح ایک اور خاتون میرے پاس ہے, بڑی خوبصورت ہے, اچھی ہے, میں ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ کر نہیں پاتا ہوں, ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے. اب آئی ہو تو اکیلی آئی ہو, اب جانا تو اس عورت کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا. معلوم دنیا یہ سمجھ رہی تھے کہ حضرت سارہ جا رہی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن حضرت سارہ کو معلوم ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. میں جا تو رہی ہوں اکیلے, لیکن جب میں واپس آؤں گی تو حضرت اسماعیل کی والدہ کو ساتھ میں لے کر کے آؤں گی, حضرت حاجرہ کو ساتھ میں لے کر کے آؤں گے. یہ اللہ کی قدرت پر ایمان اور بھروسہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا, ایسا دکھایا. حضرت سارہ کی عزت کی بھی حفاظت فرمائی, حضرت حاجرہ کی بھی عزت کی حفاظت فرمائی ہے. یہ ہے پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ. جب اپنی قدرت کا نمونہ دکھانا چاہتا ہے تو بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ عزت کی بھی حفاظت فرماتا ہے. ایک بات اور بتا دوں, بات چلی تھی سجدے کی, سجدے کی بات کیا ہوا تھا. دقیانوس بادشاہ نے خالی یہی تو کیا تھا, اپنے شہر میں ایک بڑا سا اسٹیچو اور مجسمہ بنوایا, اور بنوانے کے بعد لوگوں میں اعلان کر دیا کہ کچھ نہیں کرنا ہے, جتنے لوگ میرے شہر میں رہتے ہیں آج قانون پاس ہو گیا ہے, پارلیمنٹ کے اندر واک آؤٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ جتنے لوگ ہیں ہر کوئی اس اسٹیچو اور مجسمے کو آ کر کے سجدہ کرے. سب لوگ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے,
اور جان بچانے والے جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ سجدہ ہی تو ہوتا ہے، اللہ کو سجدہ کرو تو قبلے کی طرف کرو، ادھر بھی سجدہ کرو تو پتھر کی طرف کرو، کیا معاملہ ہے؟ سجدہ ہی تو ہے۔ جیسے آپ نعرے کے بارے میں بولتے ہیں، یہ نعرہ لگایا تو کیا خرابی ہے؟ رہانا میں مسلمان، ارے تیرے کہنے سے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ مسلمان کی اسلام کی ضروریات کو جو مانتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہر داڑھی رکھنے والا مسلمان نہیں ہوتا، ہر ٹوپی پہننے والا مسلمان نہیں ہوتا، جیسے ہر بال برابر نہیں ہے ویسے ہی ہر ٹوپی والا برابر نہیں ہوتا ہے، ہر ٹوپی والا برابر نہیں ہے۔ اگر برابر ہوتا تو حی علی الصلاۃ کی صدا پر مسجد نبی کے اندر صحابہ بھی آئے تھے، منافقین بھی آئے تھے، صحابہ آ کر کے بیٹھ گئے، منافقین بھی آ کر کے بیٹھ گئے تھے، مسجد نبی ہے، آقا موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دلائل النبوہ کی حدیث پاک الخصائص الکبریٰ کے اندر 33 لوگوں کا نام لے لے کر کے مصطفیٰ نے مسجد سے باہر کر دیا، اے فلاں اٹھ تو نکل جا تو منافق ہے، اے فلاں اٹھ نکل جا تو منافق ہے، اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر آج کا سیکولر اور لیبرل کھڑا ہوتا تو بولتا مولانا صحیح نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی ٹوپی والے تو یہ بھی ٹوپی والے تھے، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو یہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ تو تیرا مشورہ تیرے گھر میں رکھ، ہمارے یہاں ہمارے مصطفیٰ کا قانون چلتا ہے، اسی لیے حالات نے ہماری گھٹی میں پلا دیا۔ وہ زبان جس کو سب کی کنجی کا ہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، بھگا دیا، برابر بتا دیا برابر نہیں ہے، تو اسے دکھیا نا، اس نے جو ہے کہا کہ سجدہ کرنا، سب لوگ سجدہ کر رہے ہیں، ہوا چل پڑی سجدے کی، لہر چل پڑی سجدے کی، جب کو جاب بیچ رہے سودا کر رہے ہیں۔ کچھ نوجوان آ گئے، خوبصورت ہے، کہا نہیں کروں گا، ہر در پہ جھکے سر، یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہم سودا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اس بادشاہ نے کہا اگر یہ معاملہ رہا تو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لینا، ڈیٹین کر دیے جاؤ گے، شہید کے مار کے ختم کر دیے جاؤ گے۔ ان نوجوانوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سوچیں گے۔ سوچتا وہ جس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں۔ ہر آدمی کے سامنے، ہر کس و ناقص کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا۔ ان نوجوانوں نے رات میں فیصلہ کر لیا، نکل پڑے، گئے ایک درخت کے پاس مل گئے۔ جانتے ہو ان نوجوانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب کہف۔ اصحاب کہف آج بھی زندہ ہیں، معلوم میرے نبی نے فرمایا رو سے قیامت کے قریب جب حضرت امام مہدی آئیں گے اور ان کی قیادت میری امت یہودیوں سے مقابلہ کرے گی تو اصحاب کہف اپنے غار سے نکل کر کے آئیں گے اور مسلمانوں کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ معلوم ہے یہ اصحاب کہف خالی سجدے سے انکار کیا تھا نا، بادشاہ نے ظلم کر دیا لیکن بتا دیا لہر پہ چلنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو اللہ کے اشارے پہ چلنے والے ہیں۔ چونکہ وقت مختصر اس لیے بات مختصر ہوئی، دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد